الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے یہ کہ بنایا جائے اس کے لیے اس کا کوئی نائب. اللہ تعالیٰ ان تمام شریکوں سے پاک ہے. جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے بس بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 35 اور 36 ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش اور حضرت مریم صدیقہ کے مکمل حالات اور ان پر قوم کی طرف سے لگنے والے الزامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی پاک دامنی میں بچپن کی حالت میں بات کرنا، سو یہ ساری چیزیں پچھلے دروس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں. خالق کائنات نے سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 34 میں تمام تر دنیا کائنات کی انسانیت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور الفاظ یہ فرمائے کہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سو حقیقت یہی ہے. باقی لوگ جو اس میں شک کر رہے ہیں وہ سب غلط راستے پہ ہیں. اور اب وہ اصل بات بیان فرمائی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا گیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو خرق عادت یعنی عادت کے خلاف ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر والد کے پیدا فرمایا. تو بہت سارے لوگوں نے اس پیدائش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ کا نائب اور ولد بنا دیا۔ ولد بمانا نائب، جو ایک کے بعد دوسرا اس کی جگہ کو سنبھال لیتا ہے۔ اولاد کو بھی اولاد اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی جگہ کو آگے پر کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات شیان شان نہیں ہے کہ ان یتخذ من ولد، میں اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی جائے۔ یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب کسی کو مانا جائے تو یہ تو میرے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بیان فرمائی اور بہت سارے باطل عقائد رکھنے والوں کو جواب ارشاد فرما دیا کہ جیسے عیسائیوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح بیٹے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں کہ وہ جو کوئی بیٹا مانگتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم صدیقہ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اور پھر اولاد نہیں، اس معنی میں نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بیٹا اپنے والد کا نائب ہوتا ہے، اس کی جگہ سنبھالتا ہے، اور والد اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہوتا ہے، سو وہ اس کی محبت میں ہر جائز ناجائز کام کر گزرتا ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مجبور ہے، تو سو وہ جو مجبور ہے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہر جائز ناجائز کام اللہ تعالیٰ سے زبردستی منوا دیتے ہیں۔ جی، جتنے بھی مشرکین گزرے ہیں اور آج تک جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا مانا ہو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے ایسے کوئی اور ہستی بھی ہے، ایسے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردستی سفارشی بنایا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کے ہاں ہمارے دو کام ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ الزمر 23واں پارہ ہے، اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 3، 4، 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھے نا کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو یہ آپ کو دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم بادشاہ و گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، سو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے دور ہیں، اور یہ ہے پہنچے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لوگ، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، تو سو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک اور دوسری بات، ہم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے ہر اچھے برے کام کے لیے سفارشی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے زبردستی بات منوا لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی بات تھی، انہوں نے بھی کہا وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ إِنَاثًا، انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لیا ہے فرشتوں کو۔ کیا مطلب؟ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو سو فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں، بیٹیوں جیسے باپ بیٹی کی محبت میں مجبور ہوتا ہے، سو اللہ بھی ان کی محبت میں مجبور ہے، تو یہ ہمارے سارے الٹے سیدھے کام اللہ سے منوا دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا والد ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی نائب بن جائے، مجھے نائب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نائب تو وہ بنائے جو خود کمزور ہو،
نائب تو وہ بنائیں گے جس پر موت آ جائے کہ اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے کیا بنے گا، اور میں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہوں کہ نہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے اور نہ میرے اوپر کبھی موت آنی ہے، نہ میں نے ختم ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا نا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا او دنیا والوں، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نائب ہوتا، قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نائب بنایا ہوتا تو فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ ایک معنی اس کا عابدین کا، اور دوسرا معنی فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں اس کا انکار کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی نائب نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور سورۃ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کی اولاد نہیں ہوں، بھائی میرا کوئی بھی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ 25 تاریخ گزری ہے، ہمارے نوجوان بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی۔ کتنے تو لوگ پہنچے ہوتے ہیں ان کی عید کے اندر، وہ کرسمس ڈے جو ہوتا ہے کرسچین کا، اور ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، میری کہتے ہیں نا کہ کیا میری کرسمس، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو آپ کی عید مبارک ہو۔ یہ کہنے والا اب آپ کے استاد تو فتویٰ سے کم رکھ دیتا ہے جی، یہ کہنے والا ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ چلو تھوڑا سا نرم الفاظ بول دیتے ہیں، یہ کہنے والا ایمان سے خالی ہو جائے گا، اس لیے ان کا تو عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے مذہبی تہوار کے اندر جانا اور اس کے مذہبی تہوار کا کھانا کھانا یہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے، خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، تو اس لیے یہ سارے کرتوت کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا سبحانہ، اور دنیا والوں یہ جنہیں میں اللہ کا شریک کر رہے ہو نا، میں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ذات ہوں، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ سے دور ہیں۔ میں اللہ کی شان تو یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب بھی میں کسی بات کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں نا تو بس اتنا ہی سمجھ لیں آپ کہ میں اس کے لیے کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون بس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہمارے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو تو کن کہنے کی بھی محتاجی نہیں ہے، ارادہ فرمایا اور ادھر سے فوراً وہ کام ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور قوم والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قوم والوں بے شک میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا فَاعْبُدُوهُ، بس اسی ہی کی عبادت کرو۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جس کا کھائیے اسی کا گائیے، جو پیدا کرنے والا وہ ہے، جو نعمتیں دینے والا وہ ہے، تو پھر ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فَاعْبُدُو، ہمیں عبادت بھی صرف اسی ایک اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک رب کی عبادت کرنا ہے نا، ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ وہ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، وہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ، اکیلے ایک رب کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا منظر بیان فرمایا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، یہ میرے دوستوں سے الگ ہو کے کھڑے ہو تو ان کے ساتھ تم نے نہیں کھڑے ہونا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَأَنِعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اکیلے رب واحد کی عبادت کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اسی کے نام پر سب کچھ دینا، سو اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اگر نماز میں پڑھ بھی رہے ہیں، مولا ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور پھر نماز میں یہ کہہ رہے ہیں اور نماز کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی قبر پہ جھکا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی کے نام کی نظر و نیاز، کوئی کسی کے نام کے بکرے چھترے اور کیا سے کیا چیزیں۔ فرمائے یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہے اَنِعْبُدُونِی، اکیلے اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، اور وہ عبادت چاہے زبانی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، اور چاہے مالی عبادت ہو، تینوں عبادات کے اندر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں وفا کرنا، سو اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔